بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو لٹریری تھیوری کی ایک تھیوری بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہے ماڈرنزم کی تھیوری۔ آج ہم ماڈرنزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے۔ تو چلیں ماڈرنزم کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ماڈرنزم ہے کیا۔ واٹ از ماڈرنزم؟ ماڈرنزم این امبریلا ٹرم، یہ ایک امبریلا ٹرم ہے۔ یہاں پر امبریلا سے مراد ہے کہ اپنے جیسی خصوصیات رکھنے والی دوسری ٹرم جیسے کہ سریلزم، ڈاڈائزم اور سٹریم آف کانشیسنیس اور اس طرح کی بہت ساری دوسری ٹرمز جو ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے جب سمو دیا گیا، ایک بنا دیا گیا تو ایک نئی ٹرم وجود میں ہے جسے ماڈرنزم کی ٹرم کہتے ہیں۔ یہ ایک لٹریری موومنٹ ہے ماڈرنزم، یہ تھیوری کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، اسے لٹریری اور اسے آرٹ کی موومنٹ کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ اس کا جو پیریڈ ہے وہ 1890 سے 1940 تک ہے۔ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ 19th سینچری کی جو ٹریڈیشنز ہیں یہ انہیں فالو نہیں کرتا۔ ان کی ٹریڈیشنز کیا تھیں؟ ان کی ٹریڈیشنز تھی ریئلزم کی ٹریڈیشن۔ 19th سینچری میں ریئلزم کو جو ہے وہ ایک اصول کے طور پر تصور کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی ٹیکسٹ آپ کو ملیں گے، ورکس ملیں گے، ہنری فیلڈنگ کا ہو گیا یا کوئی بھی آپ مشہور ورک دیکھ لیں انگلش لٹریچر میں، تو اس ورک میں ریالٹی کو ٹروتھ فلی ریپریزنٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن ماڈرنزم نے ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک نئی طریقہ سے، ایک نئے سٹائل سے لٹریچر لکھنا شروع ہوا۔ ماڈرنزم نے میٹر کو ریجیکٹ کر دیا اور فری ورز کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سٹریم آف کانشیسنیس کا استعمال شروع ہو گیا۔ ان میں جو جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کے نام اہم ہیں۔ جو ریئلزم ہوتا ہے اس میں ریالٹی کا، حقیقت کا، سوسائٹی کا ٹروتھ فل امیج جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے سوسائٹی ہے اسے ویسے ہی پیش کرتا ہے، لٹریچر میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نئے نظریے سے، ایک نئے نقطہ نظر سے چیزوں کو، مسائل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ماڈرنسٹ جو رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا کہ جو مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کو دکھائیں، جتنی دیر تک آپ یہ نہ بتائیں کہ اس مسئلے کی جڑ کہاں ہے اور اس مسئلے کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح سے سٹریم آف کانشیسنیس کی ایک سٹائل آیا جس میں اس سٹائل سے لکھنا شروع کیا گیا۔ سٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کو لٹریچر میں یوز کیا گیا۔ اس ٹیکنیک کے مطابق جو رائٹر ہے وہ اپنے کیریکٹر کے دماغ میں گھس جاتا ہے، اس کے اندر گھس جاتا ہے اور وہ اس کی سائیکولوجی کو بیان کرتا ہے، اس کی سائیکی کو بیان کرتا ہے کہ وہ کون سی نفسیاتی وجوہات ہیں اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کوئی عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے۔ سٹریم آف کانشیسنیس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ورجینیا وولف کا ناول ٹو دا لائٹ ہاؤس پڑھیں تو اس کی اس ٹیکنیک کو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح چھوٹی ماضی کے جو واقعات ہیں وہ انسان کی مستقبل میں جو زندگی ہے، جوانی اور بڑھاپے کی زندگی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو کس طرح وہ انسان کا رویہ اور اس کا رہنے سہنے کے طریقے جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ماڈرنزم کی ایک کریکٹرسٹک کے ماڈرنزم سے پہلے جو پیریڈ تھا اس پیریڈ میں 19th سینچری کا پیریڈ، اس پیریڈ میں ریئلزم کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، ریئلزم کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی تھی، جس طرح چیزیں ہیں انہیں ویسے پیش کیا جاتا تھا۔ تو ماڈرنزم یعنی کہ ماڈرن ہم کہتے ہیں اسی چیز کو ہے کہ جب ہم پرانی روایات کو چھوڑ کر نئی روایات کو ہم فالو کریں۔ کوئی بھی آپ کو انسان ملے، آپ کہتے ہیں کہ بڑا ماڈرن ہے، کیوں کہتے ہیں کہ اس نے
جو ماضی کی جو ٹریڈیشنز ہیں انہیں فالو نہیں کیا، بلکہ وہ نئی نئی جو چیزیں ہیں انہیں اپنا رہا ہے، انہیں فالو کر رہا ہے جدید چیزوں کو۔ تو ماڈرنزم جو ہے وہ کیا ہے کہ ماضی کی جو ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، جو سٹائلز ہیں، انہیں چھوڑ کر نئے سٹائلز کی طرف یہ لوگ آ گئے، یہ رائٹرز آ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سٹائل کو، ان کا جو سٹائل تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ یہ جو اسٹریم آف کانشیسنیس جن ناولز میں استعمال ہوتی ہے یہ ٹیکنیک، وہ ناول کافی سارے ڈیفیکلٹ ہیں۔ جیمز جوائس کا جو یولیسز ہے وہ بھی پڑھنے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ جو ورجینیا وولف کا ٹو دا لائٹ ہاؤس ہے وہ بھی کافی سارا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے، تو ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ انہوں نے ایک سادہ چیز کو، ماڈرنسٹ رائٹر نے سادہ چیز کو ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس کر کے پیش کیا۔ اسی کی مثال آپ لے لیں اس کی کیا ٹی ایس ایلیٹ کی، تھامس ٹرن ایلیٹ کی۔ ٹی ایس ایلیٹ نے بھی ایسے کیا، اس نے ویسٹ لینڈ لکھی، تو ویسٹ لینڈ کو سمجھنا جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ اس نے ریفرنسز بہت زیادہ یوز کیے اور یہ ساری چیزیں۔ ماڈرنزم آیا کیسے، کس وجہ سے تھا ماڈرنزم، یعنی کہ لوگ ماڈرن کیسے ہوئے؟ لاس آف فیتھ۔ اگر برٹولٹ بریشٹ کا آپ پلے پڑھیں دا لائف آف گیلیلیو، تو اس نے بتایا ہے کہ پہلے جو تصور تھا، پہلے ماڈرنزم سے پہلے، رینیسانس سے پہلے یہ تصور تھا انسان کا، لوگوں کا، کہ جو زمین ہے وہ سینٹرل ہے اور تمام یونیورس، باقی تمام چیزیں اس کے گرد گردش کرتی ہیں۔ لیکن جو گلیلیو ہے اس نے پروو کر کے، ثابت کر کے یہ بتایا کہ جو سن ہے وہ سینٹر ہے اور تمام دوسری چیزیں اس کے گرد گردش لگاتی ہیں۔ تو ایک جو مذہبی عقیدے تھے، ریلیجن پہ جو فیتھ تھا، عقیدہ تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں، لوگوں کا اس سے یقین، وشواس وہ اٹھ گیا، لوگوں کا اس سے عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لوگوں کا فیتھ لاس ہو گیا، لوگ ریلیجن سے دور جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لاس آف انوسینس۔ تو اسی سے ملتا جلتا جو لوگوں کو جب ڈس ایلیوژنمنٹ ہوئی، وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو دھوکے میں تھے، تو لاس آف انوسینس جو ہے وہ معصومیت جو ہے وہ اس کا بھی انوسینس ہوا۔ پھر اس کے بعد سائنس اور انڈسٹری نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ اسی دور میں جو ہے وہ پرنٹنگ پریس شروع ہوئی، اسی دور میں انڈسٹری بنی اور زیادہ سے زیادہ لوگ مادہ پرست ہو گئے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کی پروڈکشن کی طرف لوگوں کا جو ہے رجحان ہو گیا۔ انسان کی بجائے پیسہ جو ہے وہ برتری بن گیا، زیادہ امپورٹنٹ بن گیا۔ سائنس جو ہے، سائنس کے کرشمے جو ہے وہ آپ کو اس ایج میں دکھائی دیں گے کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے، ڈارون کی تھیوری میں لوگوں کا بالکل کنسیپٹ بدل کر رکھ دیا۔ ایوولوشنری تھیوری جو اس نے پیش کی تھی۔ تو اس کے جو مین رائٹرز ہیں وہ جیمز جوائس ہیں، ورجینیا وولف ہیں اور ٹی ایس ایلیٹ ہیں۔ جیسے کہ میں نے جیمز جوائس کے بارے میں بتایا کہ اس کا ورک جو ہے وہ یولیسز، وہ اسٹریم آف کانشیسنیس، اس میں ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے۔ ورجینیا وولف کا